علی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رکھ دیا گیا تو ساتھیوں میرے آقا کے نام نامی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھو پھر بلندی کیوں نہ ہو کہ آپ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نجی اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ کے بھی امام، اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کے بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی، چاند کو ابھی جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، ستارے کو ابھی چمک و دمک نہیں عطا کی تھی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کو خطاب کرتے ہوئے خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، مگر یاد رکھو اپنی نبوت کے بعد، اپنی رسالت کے بعد پھر اگر آپ کی زندگیوں میں آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر کسی نے اپنی نبوت کی بات نہیں کرنی، اپنی رسالت کی بات نہیں کرنی۔ بے شک بے شک، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ پھر جس کسی نے آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد اپنی بات کو کیا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر یہ مقام، یہ شان اگر ملا تو آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور یاد رکھیے یہ مقام و منزلت، یہ مرتبہ، یہ شان دو طرح سے انسان اس کو جان سکتا ہے، اس کی پڑتال کر سکتا ہے۔ یا شان مرتبہ یا بلندی یا رفت، دو طرح کی ہوا کرتی ہے، یاد رکھیے۔ رفت و بلندی یا روحانی طور پہ ہوتی ہے یا جسمانی طور پہ ہوتی ہے۔ روحانی طور پر آپ کے سامنے میں اس بات کو رکھا کہ ابھی یہ دنیا مارنے وجود میں نہیں آئی، تمام انبیاء سے مخاطب ہو کے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرما دیا، پھر اس دنیا کے مارنے وجود میں آ جانے کے بعد، اس دنیا کے تحلیق ہو جانے کے بعد آپ کی شان کو، آپ کی منزلت کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کے اوپر ظاہر کر دینے کے لیے معراج کی رات جب ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آقائے کائنات مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر جبرائیل امین نام کے ہمراہ آپ نے وہاں پر بہت سے خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا۔ جبرائیل سے سوال کو کیا، جبرائیل یہ خوبصورت اور نورانی چہرے والے کتنے لوگ آئے ہوئے؟ کہا آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے، جبرائیل یہ یہاں پر کیوں آئے ہوئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے، جبرائیل یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آقا ان کو اپنے ایمان کا انتظار ہے۔ جبرائیل ان کا ایمان کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقائے کائنات کو کاندھا اندر سے پکڑا کو صلی اللہ امامت پر کھڑا کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر آقائے کائنات کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کی رفت کو، آپ کے مرتبے کو ایک مرتبہ پھر بہت کو لگا دیا گیا کہ آپ نے 1,24,000 انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز کو ادا کیا۔ ساتھیوں یہ تو روحانی بلندی کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ یاد رکھو ایک بلندی انسان کے وجود کی ہوا کرتی ہے، ایک بلندی انسان کی جسمانی ہوا کرتی ہے۔
اور آئیے اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا اسٹیج سجا ہوا اور ہمارا یہ درہ امتیاز ہے، ہمارا یہ دعویٰ، ہمارا یہ نعرہ، ہمارا یہ دستور و منہج ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے اسٹیج سے جب بھی بات ہوگی یہ رب کے قرآن کی بات ہوگی یا کالی کملی والے کے فرمان کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے لوگوں کو قصے، کہانیاں، حقائق اور کہاوتیں سنانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا۔ مجھ سے قبل جتنے بھی لوگوں نے آپ سے خطاب کیا اللہ کے فضل و کرم سے یا قال اللہ سے بات کی یا قال رسول سے بات کی، صلی اللہ اور میرے بعد محترم برادر قاری یاسین بلوچ صاحب بھی آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے اسٹیج کی پہچان ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، ہم لوگوں کو کسی سردار یا چودھری کی چودراہٹ کو منوانے کے لیے نہیں بلاتے۔ یہ ہمارا درہ امتیاز ہے۔ ہم نے جب بھی دعوت دی یا رب کے قرآن کی دعوت دی یا کالی کملی والے کے فرمان کی دعوت دی، بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی کہاوت آپ کے سامنے نہیں رکھی جا رہی۔ روحانی بلندی کے متعلق تو آپ نے سنا، آقائے کائنات اپنی جسمانی بلندی کے متعلق خود اپنی لسان مبارک بات سے ارشاد فرما رہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں وادی بطحا میں بیٹھا ہوا، آسمان سے دو فرشتوں کا نزول ہوا۔